بڑے بڑے سلف کا نام ہم لیتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کا، امام مالک کا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وقت کے نمرود سے، وقت کے باطل طاقت سے مقابلہ کیا تھا۔ آج بھی کرنا پڑے گا ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے۔ اگر کسی کے سامنے کھڑے ہو کر 24 گھنٹے تک ہمیں دلائل دینے پڑے تو ہم دیں گے، لیکن ہم اپنے مذہب سے اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھا سکتے، اپنے مذہب سے اپنے عقیدے کے اندر ہم ذرہ برابر آمیزش نہیں کر سکتے۔ یہ بھاونا اگر ہے، اگر یہ تڑپ ہمارے دل کے اندر ہے تو انشاءاللہ جو کھوئی ہوئی عزت آپ کی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یہ دوبارہ واپس آئے گی، دوبارہ آپ کامیاب ہوگے اور دوبارہ پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ اسلام کا، امن کا، اسلام کا ڈنکا بجے گا۔ اور اسلام کا ڈنکا کا مطلب یہ نہیں کہ چاروں طرف جہاد ہوں گی، چاروں طرف تلواروں کی کھنکھناہٹ ہوں گی، نہیں، بلکہ اسلام کا ڈنکا بجنے کا مطلب ریپ نہیں ہوگا، زنا نہیں ہوگا، بے ایمانی نہیں ہوگی، سود کا بازار بند ہو جائے گا، شراب کے ٹھیکے پر پابندی لگے گی، بار جتنے بھی ڈانس بار ریسٹورنٹ ہیں ان کے اوپر تالے لاک کیے جائیں گے، بے ایمانی کے بازار کم ہوں گے، منسٹری کی کرسی پر بیٹھ کر غریبوں کے حق حقوق کو لوٹنے والا ان کے پرسنٹیج کے اوپر لگام لگے گا، جتنے بھی کھانے کھلانے والے، پینے پلانے والے ہیں سب کے منہ میں تالے اور چابی لگیں گے، اس لیے کہ جب اسلام آئے گا اسلام کے اندر نظام زندگی ہے، نظام حیات ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایسا قانون نہیں ہے آج تک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، اگر اس کو نافذ کر دیا جائے تو سارے گناہ اور سارے جرائم بند ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہا تھا کسی موقع پر لال کرشن اڈوانی جی نے کہ جو زنا کرتا ہے نا اس کو سزائے موت دے دیجیے، ریپسٹ کو۔ سب سے پہلے نربھیا کے ساتھ جو حادثہ ہوا دلی میں سن 2011 کی بات ہے، شاید 12 کے دسمبر کی، نربھیا کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ، کب اس کے ریپسٹ کو پھانسی ملی؟ ابھی 2 سال پہلے۔ اتنے دن تک کیا کر رہے تھے؟ جھمڑی تلیا کھیل رہے تھے۔ 90 دن کے اندر کیسز کی سنوائی ہوتی ہے، کہاں؟ امریکہ میں۔ امریکہ سے تو صرف کہتے ہو کہ نمستے ٹرمپ، نمستے بھارت، لیکن وہاں جو ہوتا ہے وہ یہاں کیوں نہیں کرتے؟ امریکہ کے اندر میں بڑا سے بڑا کیس 90 دن میں شارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، بڑا سے بڑا کیسز۔ یہاں نہیں، یہاں تو 90 دن، 90 مہینے نہیں، 90 سال لگ جاتے ہیں، تب بھی معاملہ سولو نہیں ہوتا۔ تب بھی یہاں پر ایسے ایسے جسٹس بیٹھے ہیں، گدی پر جا کر بیٹھتے ہیں، راجیہ سبھا کی سیٹ آفر کی جاتی ہے تو جناب فیصلہ بدل دیا جاتا ہے۔ کیا فیصلہ آنے والا تھا ہمارے حق میں؟ مسجد الشاہ کے حق میں آنے والا فیصلہ تھا، لیکن نہیں، راجیہ سبھا کا سیٹ ملی، جناب فیصلے بدل۔ چلو کوئی بات نہیں، ہم صبر کرتے ہیں، لیکن ایشور کے سامنے تم کو تو جواب دینا پڑے گا۔ جی منسٹر، یہ جسٹس صاحب راجیہ سبھا کا ٹکٹ لے کر بیٹھ گئے، کیا جواب دو گے تم؟ پرماتما کو پاپستھاستے پرم شانتی ام روپم بھینکرم، مرنا تو ہے آپ کو، کیوں؟ آپ کا گرنتھ کہتا ہے کہ مرو گے تم بھی۔ جسٹس صاحب تم نہیں بچ سکتے یمراج اور یمدوت۔ یمراج ملک الموت کو بولتے ہیں ہندو بھائیوں کے یہاں۔ یمراج آئے گا، تمہاری آتما کو لے کر جائے گا۔ تم نے ناانصافی کی ہے تو تم کو بھی اپنے پاپوں کا حساب دینا ہوگا۔ یونہ پیتا جنیتا یو ودھاتا دھامانی وید بھونانی وشوا یو دیوا نام دائک ایوتم سمپرشنم بھونا ینتینیا۔ مرو گے تو جواب دینا پڑے گا۔ کہاں کہاں پر گھوس کھایا ہے، 1 لاکھ روپے لیے کہ 1 کروڑ روپے لے کر فیصلے سنائے، دینا پڑے گا، جمع کرنا پڑے گا۔ یہاں تو چل جائے گا چونکہ تمہارا خدا، تمہارے ڈپلیکیٹ خدا کی ہاتھ تمہارے سر پر ہے،
چلو ہمارے ڈپلیکیٹ خدا، تمہارے ڈپلیکیٹ خدا کو بھی اس دن سامنے کھڑا کر کر رب پوچھے گا بتاؤ آج کون ہے پی ایم، لمن الملک اليوم، اللہ آمنے سامنے کہے گا، آمنے سامنے، کسی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے میدان محشر میں، اللہ بندہ سے خود پوچھے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، پورا ریل، پوری زندگی کی میموری ہے نا 120 جی بی کی، ہم لوگ موبائل خریدتے ہیں تو انٹرنل اسپیس دیکھتے، 120 جی بی کی میموری اللہ تبارک لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، 120 نہیں بلکہ 500 جی بی کی میموری اللہ تبارک و تعالی آپ کے دونوں کندھے پہ 2 ریکارڈر موجود ہے، جیسے یہاں پر ہے میڈیا والے بھائی صاحب ہمارے بہت دور سے آئے ہیں، جھارکھنڈ سے آئے ہیں، یہ ریکارڈ کرتے ہیں، ساری باتیں بعد میں دیکھی جا سکتی، اس میں تو ایڈیٹنگ بھی ہو جاتی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر دیتے، لیکن اللہ نے جو 2 ادھر بیٹھا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اس میں ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتی، کیوں؟ کیونکہ اس ویڈیو کا اس کا پروڈیوسر بھی، اس کا ڈائریکٹر بھی کون؟ اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کوئی ایڈیٹنگ نہیں، کوئی الٹا پلٹا تھمبنیل نہیں لگایا جائے۔ آج کل تو ہمارے یوٹیوبر بھائی صاحب ایسے، اگر کسی عورت کی، کسی بہن کی یا کسی کرپٹ نیتا کے تعلق سے کوئی بات کرو تو ایسی پکچر سیو کر دیتے ہیں اوپر میں، تھمبنیل میں سے سیٹ کر دیتے ہیں کہ یوٹیوب چلانے والا دیکھ کے کہے کہ پتہ نہ اندر کچھ ہے، جا کے دیکھتا ہے تو اس کے اپوزٹ بالکل کچھ ہے ہی نہیں، ایسا بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جن کو وہاں ریکارڈ کرنے کے لیے لگایا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، وہ پورا کل قیامت میں ایک دم شروع ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ آؤ دیکھو یہ بھی پکچر دیکھو، اور جیسے بالی ووڈ ہالی ووڈ کے دیکھتے تھے نا، وہ تھور، آئرن مین اور اسپائڈر مین، ریٹرن ٹو ہوم، کون کون سی کیسی کیسی بہت دیکھتے تھے نا، آ جاؤ، سلمان خان کے ڈانس بہت دیکھے، ہالی ووڈ کی بہت پکچریں دیکھی، ٹی سیریز کی، وینس کی دیکھی تم نے فلمیں، یہ کمپنی ہے ماربلز کی دیکھی جو کروڑوں اربوں ملین روپے کی پکچریں بناتے، اب آ جاؤ ہماری پکچر دیکھو اپنی زندگی کی، اس کا ہیرو تم ہو، ویلن کون ہے؟ ویلن تمہارا یہ شیطان، اور پوری ریل چلا دے گا، ساری چیزیں آدمی دیکھ کر تعجب کرے گا، ارے یہ کام، یہ بھی اس میں ایڈ ہو گیا، یہ بھی ریکارڈ کر لیا، یہ بھی ریکارڈ کر لیا، چھوٹی چھوٹی باتیں، تو انسان وہاں جھوٹ بولے گا کہ اللہ میں وہاں تھوڑی تھا، یہ نہیں، یہ تو غلط ریکارڈ کیا، انسان جھوٹ بولے گا وہاں پر بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی الیوم نختم علی افواہہم، تم منہ بند کر لو، میوٹ کر دیں گے اس کو، منہ پہ بندش، چپ نہیں بولو گے کچھ بھی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ، وتشہد ارجلہم، ان کے پیر گواہی دیں گے کہ اللہ چوری کرنے کے لیے گیا تھا، یا اللہ ان ہاتھوں سے کسی کی بائک چرائی، ان ہاتھوں سے شراب کے جام اٹھا کر پیتا تھا، ان ہاتھوں سے سگریٹ پیتے تھے نوجوان، ان ہاتھوں سے موبائل پکڑ کر پوری رات پکچر دیکھتے تھے، جوانی کو برباد کرتے تھے، یا اللہ میں ہاتھ انسان کے ہوا سے پاختہ ہو جائے گا، کل قیامت میں ان کو بھی جواب دینا ہوگا کہ اللہ یہ جی جسٹس صاحب راجیہ سبھا کا ٹکٹ پکڑا تھا اس ہاتھوں سے، اور انہوں نے پین چلائے تھے اس میں، تو آپ کے گھر پہ اتنے ڈنڈے مارو بندر کے طرح لال کر دو اور پھر نرک میں ڈال دو، اور جو آدمی مانوتا کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ نرک ہوتا ہے، جہنم ہوتا ہے، جانا پڑے گا ان لوگوں کو۔ یہ باتیں ساری کہاں پر ذکر ہے، کہاں پر مذکور ہے، یہ ساری کی ساری باتیں ان کے گرنتھوں کے اندر موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک قرآن کریم کے اندر موجود، نہیں بچ پائیں گے ہم لوگ۔ اسی لیے اگر اتہاس بنانا ہے
اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اپنی کھوئی ہوئی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوبارہ لینا ہے تو ہمیں انقلاب پیدا کرنا ہوگا ہر فیلڈ میں۔ انقلاب پیدا کرنے کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو کوئی بڑا سے بڑا کوئی پروجیکٹر تیار کرو، نہیں، اللہ نے جو نظام بنایا ہے، سب سے پہلے بات اللہ کی ذات پر ایمان اور آستھا مضبوط کیجیے۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کی بات کہی ہے، پابندی کے ساتھ وہ 5 وقت کی نماز پڑھیے۔ اور اس کے بعد اگر رمضان کے روزے آ جائیں تو 30 دن کے روزے کنٹینیو مستقل طور پر ایمانداری کے ساتھ رکھیے۔ ہمارے نوجوان ہمت ہار دیتے کہ جناب پورے دن بھوکا رہنا ہے، کیسے ہوگا، کیسے چلے گا؟ ہمت کر لو میرے نوجوانوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے تو کئی دن کا فاقہ کیا ہے، پانی پی پی کر ایک کھجور پر کئی دن گزار دیا کرتے تھے۔ آپ اس قوم کے امتی، آپ اس قوم کے ماننے والے، آپ کے اندر وہ طاقت ہے، صرف اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، وقت ہے، اس کو استعمال کریں اور اپنی پیچھے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ان لوگوں کی قربانی سے تب جا کر اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، یہ احادیث مبارکہ ہم تک پہنچی ہے۔ اس کی ذرہ برابر اگر ہم نے پرواہ کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو پھر سے وہ مقام دے گا جو 313 تھے لیکن کفار و مشرکین ڈرتے تھے، جو 23,000 تھے اس وقت کے کرسچنٹیز کی پوری باطل طاقت ان سے ڈرتی تھی۔ قیصر و قسرا کے محل کے اندر لرزہ برندام ہو جایا کرتا تھا جب ایک صحابی رسول ان کے اندر انٹر کرتے تھے، تو ان لوگوں نے قربانی دی، اللہ کے لیے وقف ہوئے، اپنی شریعت کو لے کر آگے بڑھے۔ وقتی طور پر پانیوں کی بارش ہوئی ہے، وقتی طور پر ان کو جیل بھی جانا پڑا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو ایسا روشن کیا، ایسا روشن کیا، ہم لوگ گرو سے اور فخر سے نام لیتے ہیں۔ کیا؟ امام بخاری علیہ الرحمہ، علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن عباس نام لیتے ہیں، ابو بکر صدیق نام لیتے ہیں، عمر فاروق کا نام لیتے ہیں، عثمان ذی النورین کا نام لیتے ہیں، حضرت خباب کا نام لیتے ہیں، بلال حبشی کا نام لیتے، کالے کلوٹے نام، مؤذن رسول، اذان دینے کی فضیلت، اذان دینے کا کام ان کے حصے میں آتا ہے۔ آج بلال حبشی کا نام مؤذن کی جب بات آئے، کل قیامت میں حشر کے میدان میں سب سے اونچی لمبی، سب سے اونچی گردن اگر کسی کی ہوگی تو بلال حبشی کی ہوگی۔ کیوں؟ اذان دینے کی وجہ سے۔ لیکن کون تھے بلال حبشی؟ جب ان کے آقا اور ان کے مولا، ان کے آقا مولا کا مطلب ان کا مالک، جب ان کو زمین پر لٹا لٹا کر کہتے تھے کہ اے حبشی، اے بلال، مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں، تم حبشہ کے رہنے والے ہو، بس تم اس دین کو چھوڑ دو، محمد کا صرف انکار کر دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ will guard, اللہ will protect myself، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، کرے یا نہ کرے، لیکن میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ احد، تم کو جتنا ظلم کرنا ہو تم کر لو۔ ریت پر لٹا کر آپ چلے جائیے راجستھان کے علاقے میں، جب دھوپ تیز ہوتی ہے تو آپ چل نہیں سکتے، 2 سیکنڈ 2 منٹ نہیں رہ سکتے ننگے پاؤں ریت پر، اتنا گرم ہو جاتا ہے۔ لیکن بلال حبشی کو ریت نہیں، پتھریلی، اتنے چھوٹے چھوٹے کنکر، پھر ریت، اور جب آپ جانتے ہیں کہ دھوپ تیز پڑتی ہے تو ننگے پیر کسی کی چلنے کی ہمت نہیں ہوتی، بلال حبشی کو لٹا دیا جاتا تھا، اوپر سے ایک پتھر کا ایک بھاری چٹان ان کے سینے پر رکھ دیتے تھے کہ ایسے ہل نہ پائیں۔ اس پریشانی کو برداشت کیا ہے، تب جا کر آج شان سے نام لیا جاتا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب جا کر نام لیا جاتا ہے خباب بن ارت کا۔ انگاروں پر لٹایا تھا، نیچے سے آگ جلا دی تو وہ آگ خباب بن ارت کی چربی اور گوشت پگھل کر وہ جب وہ آگ بجھ جاتی تھی
تب یہ ظالم لوگ ان کا ظلم بند کرتے تھے. تب اگر نام لیا جاتا ہے آج کی تاریخ میں شدمت کے ساتھ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سینہ پھاڑ کر کلیجے کو, اتڑیوں کو نکالا گیا, آرگنز کو نکالا گیا, انگلیوں کے پوروے کاٹے گئے اور گلے کا ہار بنایا گیا, کلیجے کو نکال کر چبانے کی کوشش کی گئی, پوری باڈی, پوری ایبڈومن سسٹم کو پھاڑ کر رکھ دیا گیا. تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے محمد سید الشہداء الحمزہ, تمام شہیدوں کے سردار اگر کوئی ہے تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنی قربانی کے بعد تب جا کر ان کا نام شان کے ساتھ لیا جاتا. اور ہم آج اتنے آسانی سے نماز چھوڑ کر ہمارے نوجوان ساتھی سوشل میڈیا میں ایکٹیو ہو کر اگر یہ چاہیں کہ ہمارا نام سنہرے الفاظ میں لکھے جائیں تو اٹس امپاسبل, ممکن ہی نہیں. ہم نماز نہ پڑھیں, ہم کوئی محنت دین کے لیے, شریعت کے لیے نہ کریں, اور پھر ہم نام بڑا ڈھونڈیں تو کیسے پاسبل ہو سکتا. اسی لیے میرے بھائیوں, وقت بھی چونکہ بہت ہو چکا ہے اور آج پہلا دن بھی ہے, لمبے سفر سے ہم بھی آئے ہیں اور آپ کا بھی آج مزاج کچھ نہ کچھ بنا ہے. انشاءاللہ دل کھول کر کل بات کرتے ہیں آپ کے اس بیچ میں. میری پہلی بار آپ کے اس قسمت پور میں حاضری ہوئی. اب سے پہلے بھی علاقے میں آنا ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ کل اتہاسک, دھارمک, ہر طرح کی باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ کوشش کروں گا رکھنے کی, اور سیرت رسول کے تعلق سے بات کی جائیں گی. اور کچھ جو اعتراضات ابھی ریسنٹلی کیے جا رہے ہیں ان کا جواب دینا بہت ضروری, اور انشاءاللہ میں آپ کا چھوٹا بھائی عبداللہ سالم ضرور ان کے سوالوں کے جوابات دوں گا میں, اور ہر حال میں دوں گا اپنی اسٹڈی اور اپنے انالیسس کی روشنی میں, تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی آج اب زیادہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی ان لوگوں کی جو سازشیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے میں کھل جائے, اوپن ہو جائے کہ یہ ایک سازش, ایک ષڑینتر ہے. لیکن میرے نوجوانوں, میرے مسلم بھائیوں, بنا قربانی اور بنا پریشانی کے اور بنا محنت کے کسی کا نام کوئی یاد نہیں رکھتا. اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ جس مذہب پر ہم لوگوں کا ایمان و آستھا ہے, جس مذہب کو ہم لوگ مانتے ہیں, دنیا کا سب سے بہترین ترین مذہب ہے, اس مذہب کو مانتے ہوئے محنت اور کوشش کریں اپنی شریعت, اپنے قرآن, احادیث رسول کو امپلیمنٹ کرنے کی اپنے گھروں میں, اپنے سماج میں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی بھی عزت و آبرو ہمیں واپس مل سکتی ہے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ওয়ালাইকুম আসসালাম. আপনারা মজলিসের শেষের দোয়াটা পাঠ করলেন.